کہ پیشانی اتنی دبائے کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی، اپنی قوت سے اتنی اپنی طاقت کے مطابق دبائے کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی، اس میں دبنے کی اب گنجائش ختم ہو گئی تو سجدہ ہو جائے گا، ورنہ سجدہ نہیں ہوگا، اور سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس سے اکثر لوگ غافل، اور یہ فوم اور موٹے موٹے کارپیٹ آج کل مسجدوں میں بچھانے کا ٹرینڈ ہے، اس میں نماز کا بڑا مسئلہ ہے۔ اگر یہ ہے بھی اور چلو سجدے میں کسی نے وہ اپنی پیشانی کو زور دے کر جما بھی لیا، لیکن نماز میں خشوع اور خضوع نہیں رہے گا، اور مطلب یہ کہ وہ دل بس اسی میں کہ وہ سمجھو ایک طرح سے وہ زور لگاتا رہے گا، کچھ نہیں کرتا رہے گا، اس سے تو خشوع اور خضوع کہاں رہے گا؟ اور اب امام اگر سر پہ ہے تو وہ ہو سکتا ہے اتر جائے زور لگانے میں، ٹوپی ہے تو وہ اتر جائے۔ تو اس طرح کے موٹے موٹے کارپیٹ یا موٹے موٹے فوم مسجد میں صفوں میں بچھانے نہیں چاہیے، جس سے نماز کا جو مسئلہ جانتا ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے، جو نہیں جانتا تو وہ تو بہت کچھ نہیں جانتا ہوتا، لیکن سب کو جاننا بھی چاہیے، نماز سیکھنی چاہیے۔ تو کارپیٹ آتے ہیں مسجد میں، ایسے کارپیٹ جو سخت ہوں۔ ہم نے فیضان مدینہ میں کارپیٹ نہیں لگاتے تھے ہم، پھر آخر ضرورت پڑ گئی، بس سردیاں ہیں، لوگ مطلب آزمائش میں آتے ہیں، تو یہ کراچی کے فیضان مدینہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر ہم نے کچھ سیمپل لیے کارپیٹ کے، اور میں نے خود اس کو پاس کیا، میں نے بھی مل کر چند ایک عیسائی بھائیوں نے کہا یار یہ ایسا ہے کہ اس میں اپنے کو سجدے میں پیشانی دبانے کی، یعنی زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جلدی سے پیشانی جو ہے وہ جم جائے گی۔ یہ ہم نے اس کو کئی سال ہو گئے، وہ مطلب ہے کارپیٹ ہم نے پاس کیے تھے۔ اب خدا جانے کارپیٹ تبدیل ہو گئے ہوں، تو اب میں چونکہ وہاں اندرونی حصے میں نماز کے لیے مطلب آ نہیں پاتا، تو اس لیے اب خدا نخواستہ بدل گئے اور موٹے آ گئے ہوں، لیکن آئے نہیں ہوں گے اسلامی بھائی، مسائل سمجھتے ہیں ہمارے کہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محمد نوید اتاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ نماز میں جو انگلیوں کا پیٹ لگنا ہوتا ہے، وہ پیٹ کون سے حصے کو کہتے ہیں؟ یہ رہنمائی فرما دیجئے، اور میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجئے۔ اغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب۔ اب جیسے آپ کھڑے ہوئے ہیں نا، تو انگلیوں کا جو حصہ زمین پر لگا ہوا ہے وہ انگلیوں کا پیٹ ہے۔ سجدے میں وہ حصہ، جب انگلیاں مڑیں گی تب بھی وہ حصہ سجدے میں لگا ہوا ہو، اس کو انگلیوں کا پیٹ لگنا بولیں گے۔ کیونکہ وہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ جو پوروا ہے پہلا انگلی کا پاؤں کی، اس کے بیچ میں گیپ آتا ہے، پھر جوڑ آتا ہے، یہ گیپ تو لگتا ہی نہیں ہے۔ اگر اس کو پیٹ قرار دیں تو پھر تو تکلیف ہو جائے گی، وہ لگے گا نہیں۔ لگتا وہی حصہ ہے جو میں نے عرض کیا، کھڑے ہو کر جو ہم چلتے پھرتے تو وہی حصہ لگ رہا ہوتا ہے، تو اسی کا پیٹ ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ میں نے عموماً لوگوں کو دیکھا ہے جو ہاف سلیوز پہن کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے میں نے پہنی ہے، تو کیا اس طرح سے نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ ہاف آستین میں نماز ہو جاتی ہے۔ اب اس میں یہ کہ جس کے لیے ہاف آستین کا لباس ذلت ہے، جیسے کہ علماء شرفاء اس طرح کا لباس نہیں پہنتے، تو ان کے لیے نماز میں ایسا لباس ہونا مکروہ تنزیہی ہے۔ اور عام جو لوگ پہنتے ہیں، جیسے یہ نوجوان نے پہن کر دکھایا، تو اس طرح کے لوگوں کے لیے یہ لباس ذلت نہیں ہے، یہ تو عام پہن کر پھر ہی رہے ہوتے ہیں، تو ان کی نماز اس میں ہاف آستین میں جو دکھائی گئی، اس میں مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔